اس دنیا میں ہر دوسرا آدمی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کی زبان پر شکوے شکایتیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں قسمت کا رونا روتا ہی نظر آتا ہے۔ وہ دوسروں کی زندگی کو ہی حسرت سے دیکھتا ہے، دوسروں کو خود سے بہتر سمجھتا ہے اور ان جیسی زندگی کی خواہش کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اپنی قسمت کا رونا روتا رہتا تھا، خود کو کوستا رہتا تھا کہ کیا ہے زندگی میری، ساری پریشانیاں مصیبتیں جیسے میرے لیے ہی ہیں، ہر دکھ میری قسمت میں ہی لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ ایک دن بیٹھا اپنی قسمت کا رونا رو رہا تھا کہ اس کے سامنے درخت پر ایک ایگل آ کر بیٹھا، جس کے پنجوں میں ایک بڑی سی تازہ مچھلی تھی، جس کا گوشت نوچ نوچ کر وہ مزے سے کھانے لگا۔ اس آدمی نے ایگل کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا شان والی زندگی ہے، پرندوں کا راجا ہے، شان سے پر پھیلائے آسمان کی بلندیوں پر اڑتا ہے، سارے پرندے اس سے ڈرتے ہیں، مزے ہیں اس کے، نہ اسے کوئی ٹینشن کھانے کی، نہ اسے پینے کی کوئی ٹینشن ہے، اور پھر اونچی فضاؤں میں نیلے آسمان پر اڑتا رہتا ہے، کوئی فکر نہیں، پریشانی نہیں، زندگی تو اس کی ہے، مجھ سے تو اچھی زندگی اس ایگل کی ہے، کاش میں بھی ایک ایگل ہوتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور حسرت بھری نگاہوں سے ایگل کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی اور ایک آواز آئی، اے انسان، کیا تو واقعی ہماری دی ہوئی زندگی سے خوش نہیں ہے اور ایگل بننا چاہتا ہے؟ پہلے تو وہ آدمی گھبرا گیا، لیکن وہ اپنی زندگی سے اتنا اکتایا ہوا تھا کہ کہتا کہ ہاں، میں ایگل بننا چاہتا ہوں۔ بجلی ایک بار پھر زور سے کڑکی اور اس آدمی کو ایگل بنا دیا گیا۔ اب وہ آدمی مزے سے ہواؤں میں اڑنے لگا، کبھی ادھر جاتا، کبھی پر پھیلائے ادھر جاتا۔ نیلے آسمانوں میں وہ ایسے اڑ رہا تھا جیسے پورا آسمان اس کی ملکیت ہو۔ اپنے ایگل بننے پر وہ بڑا خوش تھا، خوشی میں اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب شام ہو گئی تھی، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جب انسان تھا تب تو اپنے گھر جا کر سو جاتا تھا، لیکن اب تو اس کا کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ کیا کرے گا، رات کہاں گزارے گا؟ اب وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر اڑنے لگا، رات بسر کرنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک درخت کی چوٹی پر اسے ایک گھونسلہ نظر آ جاتا ہے، جو کسی پرندے کا تھا، جو اسے خالی چھوڑ گیا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی اس پرندے میں رات گزار لیتا ہوں، صبح اپنا اچھا سا نیا گھونسلہ بنا لوں گا۔ سارا دن اڑنے کی وجہ سے اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ صبح اٹھ کر شکار ڈھونڈوں گا، ہوا میں اڑوں گا، مزے کروں گا، نہ کوئی نوکری کرنی پڑے گی، نہ کوئی پیسے چاہیے۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک موٹی سی تازہ مچھلی پکڑ کر اس سے پیٹ بھروں گا۔ کتنی ہی دیر وہ ادھر ادھر اڑتا رہا، لیکن اسے کوئی ندی یا دریا نظر نہیں آیا جس سے وہ مچھلی پکڑ سکتا۔ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں ایگل وہ کہاں سے مچھلی پکڑ کر لایا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا، اسے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ مچھلی نہ سہی، کوئی چیز اور ڈھونڈ لیتا ہوں۔ وہ قریب موجود جنگل کی طرف چلا گیا کہ کسی پرندے کا شکار کر لیتا ہوں۔ کئی پرندوں کا اس نے شکار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اڑ کر درخت کی گھنی شاخوں میں چھپ جاتے تھے۔ اس طرح کوشش کرتے شام ہو گئی تھی۔ بھوک اور تھکن سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا اور سوچ رہا تھا کہ انسان ہوتا تو ایسے کبھی بھوکا نہیں سونا پڑتا تھا، کسی سے کچھ مانگ کر ہی کھا لیتا تھا۔ اب تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو اپنی پریشانی بتا سکتا ہوں۔ اچانک اس کی نظر نیچے زمین پر پڑی تو ایک زخمی چڑیا بیٹھی ہوئی تھی جو اڑ نہیں پا رہی تھی۔ اس ایگل نے فوراً اسے دبوچ لیا اور کھانا شروع کر دیا کہ چلو کچھ اور نہیں، اس چڑیا سے ہی اپنی بھوک مٹا لیتا ہوں۔ چڑیا کو کھا کر وہ دوبارہ اپنے گھونسلے میں پہنچ گیا کہ کل اب کوئی اچھا سا شکار کروں گا اور اپنی بھوک مٹا لوں گا۔ رات کو وہ اپنے گھونسلے میں سو رہا تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی۔
और जोर की तूफानी आंधी आ गई। आंधी इतनी जोर की थी कि दरख्त की वो शाख टूट गई जिस पर ईगल का घोंसला था। ईगल भी अपने घोंसले के साथ हवा में उड़ता हुआ नीचे जमीन पर गिर गया। अंधेरे और तूफान की वजह से ईगल को पता ना चला और कोई नोकीली लकड़ी ईगल के पंजे में घुस गई। ईगल का पंजा पूरी तरह जख्मी हो गया था और उसमें से खून बह रहा था। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश भी हो रही थी। तेज बारिश और तूफानी हवाओं से बचने के लिए झाड़ियों में छुपकर उसने अपनी वो रात गुजारी। सुबह हुई तो तूफानी हवाओं और बारिश रुक गई थी। धूप निकल आई थी। मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन ईगल बुरी तरह जख्मी था। पंजा जख्मी होने की वजह से वो शिकार भी नहीं कर सकता था। भूख, प्यास, थकन और जख्मों की वजह से उसका बुरा हाल था। बेइख्तियार इसने सोचा कि अगर वो इंसान होता तो जाकर किसी डॉक्टर को दिखा सकता था, अपने जख्मों का इलाज करवा सकता था। लेकिन अब तो वो अकेला और बेबस था। बेइख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब वो उसे अपनी इंसान वाली जिंदगी याद आ रही थी। इसे याद आ रहा था कि उसके पास अपना घर था। वो कभी भूखा तो नहीं सोया था, कभी इसे इलाज की फिक्र तो नहीं हुई थी। अपनी जिंदगी में इस तरह बेयारो मददगार तो वो कभी नहीं हुआ था। इतना बेबस तो वो कभी नहीं हुआ था। अब उसे अफसोस और पछतावा हो रहा था कि वो क्यों इतना नाशुक्रा था, क्यों अपनी किस्मत को कोसता था, क्यों अपनी जिंदगी से इतना नाखुश था। अब एक बार फिर उसकी नजरें आसमान की तरफ थी। वो शर्मिंदगी से इल्तिजा कर रहा था कि ऐ परवरदिगार, मुझे मेरी पहले वाली जिंदगी ही लौटा दे, मुझे फिर से इंसान बना दे। मैं अब तेरा शुक्रगुजार बंदा बन के रहूंगा। हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को दूसरों से कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगियां ही अच्छी लगती हैं क्योंकि हम दूसरों की जिंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है।